اس بار بار پڑھنے اور بار بار سننے سے یہ مقصود ہے کہ جو ہمارے دینی اعمال ہیں ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جس کی برکت سے بندہ عمل پر پڑ جائے، عمل کا داعیہ پیدا ہو جائے۔ نہ حفظ مقصود ہے نہ اپنے فہم پر اعتماد۔ یعنی مثلا میں نے فضائل نماز پڑھی، حدیثیں بھی مجھے یاد ہو گئیں، لیکن نماز پڑھنے کا شوق نہیں پڑ رہا۔ فضائل قرآن روزانہ سنتا ہوں، لیکن قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنے کا شوق نہیں پڑا۔ تو یہ حفظ مقصود نہیں ہے کہ بار بار سننے سے حدیثیں یاد ہو جائے۔ اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے، یاد کرنی بھی چاہیے فضائل کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، لیکن یہ جو حلقہ ہوتا ہے اس میں یہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس بار بار پڑھتے رہنے اور سنتے رہنے کی برکت سے، جس کو کثرت مزاولت کہا جاتا ہے کہ جب بندہ ایک کام بار بار روزانہ کرتا ہے تو اس کا عادت پڑ جاتی ہے، اس کا شوق پڑتا ہے، تو وہ ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے۔ ایک تو ہے نا، مثلا میں یہ کہتا ہوں مجھے بڑا شوق ہے لیکن کیا کروں، ذکر کرنے کا شوق ہے لیکن تسبیحات پوری نہیں ہو جاتی، قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن آگے سیکھتا نہیں ہوں، یا اگر سیکھا ہے پڑھتا نہیں ہوں۔ تو یہ نہیں، بلکہ ان فضائل کو بار بار سنتے رہنے کی برکت سے، پڑھتے رہنے کی برکت سے، ان دینی اعمال کا، یہ ہمارے دینی اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کلمہ ہے، قرآن پاک ہے، ذکر ہے، تبلیغ ہے، اور پھر حضرات صحابہ کرام کی زندگی، صحابیات کی زندگی، ان کے بچوں کی زندگی، اس کو سامنے رکھ کر اس کی طرف آگے بڑھنا، تاکہ ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے۔ اس لیے حفظ مقصود نہیں ہے، اور نہ اپنے فہم پر اعتماد۔ فہم یہ ہے کہ مثلا حدیث پڑھی، اس لیے حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور پھر اس حدیث کے متعلق جو ضروری بات ہے وہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فائدہ کے عنوان سے لکھا ہے، تاکہ کوئی بندہ حدیث کو اپنے فہم کے اعتبار سے نہ سمجھے اور اس کی تشریح اپنی طرف سے نہ کرے۔ تو اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو اگر بندہ عالم ہے تو حدیث جو الفاظ ہے وہ پڑھے عربی میں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اس کے اپنے انوارات ہیں، اور جو حدیث نہیں پڑھ سکتے، علم نہیں کیا، اگرچہ تھوڑی بہت عربی آتی ہے اس کو، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ زبر زیر کے بدلنے سے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ بلکہ وہ نہ پڑھے، بس جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ پڑھ لے۔ اس لیے اس کو 2 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھے، اور فائدہ بھی ساتھ پڑھے۔ تو بہرحال یہ مقصود ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ حلقہ چونکہ ہمارا فضائل کا ہوتا ہے، مسائل کا نہیں ہوتا، لیکن مسائل سے ہم مستغنی نہیں گے۔ نماز کا شوق ہے لیکن پڑھنی کیسی ہے؟ قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا، پڑھتا بھی ہوں لیکن غلط پڑھتا ہوں۔ اس لیے وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے، اور پھر یہ اس عمل کا جو علم ہے تو وہ فارغ اوقات میں علماء سے سیکھے، یعنی یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اس عمل کو علم کے مطابق کرنا ہے، اور عمل کا علم علماء کے پاس ہے،
تو علماء سے علم لے کر اس علم کے مطابق عمل میں لگنا، یہ مقصود ہے ہمارے اس تعلیم سے۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ جہاں تک ان حلقوں کا تعلق ہے تو یہ بھی عملوں میں سے ایک عمل ہے، یہ بھی ہمارے اعمال میں سے ایک عمل ہے، تو اس کی فضیلت بھی سامنے ہو کہ واقعی جب بندہ ان حلقوں میں بیٹھتا ہے تو ان حلقوں میں بیٹھنے کی برکت سے سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اب یہ یقین ہو کہ اس وقت سکینہ نازل ہو رہی ہے، اور